نازل ہے۔ پہلے صورت میں ترغیب الی الجہاد، تو اس میں مجاہدین کے لیے فتح کے خوشخبری۔ پہلے منافقین کے صفات قبیحہ، تو یہاں اور صفات قبیحہ۔ پہلے صورت میں تھا ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اس میں نتیجہ نصرت کا کیا ہے؟ فتح کے صورت میں نکل آئے گا۔ پہلے صورت میں آپ علیہ السلام کا نام آ گیا، اس میں محمد آیا، تو اب اس صورت میں آپ علیہ السلام کے رسالت اور عظمت شان کا ذکر ہے کہ اس کا احترام کرو، اور صحابہ کے 18 صفات ذکر ہے۔ پہلے صورت میں تھا کہ صلح کو دعوت نہ دو، تو اس صورت میں اشکال ہے کہ حدیبیہ میں پھر کیوں صلح کی؟ تو جواب ہے کہ یہ فتح ہے، وہ ظاہراً صلح تھا، حقیقت میں وہ فتح تھا۔ تو وہ کافروں کے مطالبے سے ہوا، اس میں مداہنت سستی کا کوئی صورت نہ تھا۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ بشارت مومنین کے لیے فتح کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام کا شان کا تذکرہ، اور بشارت کہ اللہ رحمت نازل کرے گا۔ صورت 2 رکوع میں پہلا حصہ، پھر آخری 2 رکوع میں آخری حصہ۔ شروع میں فتح کا ذکر ہے اور بشارات کا ذکر، اس فتح کے وجہ سے مومنین کے لیے خوشخبری، منافقین کے لیے زواجر کا ذکر، آپ علیہ السلام کا شان انا ارسلناک سے، اور پھر تعظیم شان رسول لتؤمنوا باللہ، شان صحابہ ان الذین یبایعونک سیقول لک المخلفون سے آخر تک منافقین کے 10 برائیاں ذکر ہوں گے۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں حرم داخل ہو گیا ہوں، عمرہ کیا ہم نے، میرے ساتھ صحابہ بھی ہے، تو صحابہ سے کہا تیاری کرے 6 ہجری کے آخر میں، تو تیاری کی، 1500 کے بندے تیار ہو گئے، عمرہ کے لیے جا رہے۔ تو ان کا تو یہ خیال تھا کہ معتمرین کو تو کوئی نہیں روک سکتا، کافر بھی منع نہیں کرتے تھے اس دور میں، ہمارے پاس جانور ہے قربانی کا، تو کافر ایسے بندوں کو روکنا بڑا جرم سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کا احترام تو ابو جہل سب کرتے تھے، تو اس خیال سے گئے کہ ہم تو لڑنے نہیں جاتے، وہ عمرہ کر کے آ جائیں گے، اور شوق تھا آپ علیہ السلام کا حرم دیکھنے کا، تو جب خواب دیکھا تو بس پھر چلے۔ جب وہاں پہنچے حدیبیہ کے قریب، جس کو آج کل شمسیہ کہتے ہیں، تو وہاں اچانک آپ علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھ گئی، آگے نہیں جا رہے تھے، لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن بس وہ بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حبسها حابس الفیل، جس ذات نے ہاتھی کو روکے رکھا اس ذات نے یہ روکا، کوئی مسئلہ ہے آگے؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے بندے کو بھیجا قاصد بنا کے، خراش ابن امیہ کو، کہ آپ جائے، لیکن کافروں نے ان کو نہیں چھوڑا کہ تم نہیں آ سکتے ہو، مت آؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو ان کو اجازت دی، صحیح ہے تم آ سکتے ہو، ان سے تعلقات تھے نسب کے۔ وہ گئے تو انہوں نے عثمان سے کہا کہ آپ عمرہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اجازت ہے۔ کہا میں آپ علیہ السلام کے بغیر کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو اس بات پر کافر بھی ناراض ہو گئے۔ اتنے میں زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے صحابہ یہ سمجھے کہ ان کو شہید کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے بیعت لینا شروع کی، سب نے بیعت کی۔ یہ دلیل ہے آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے کہ عثمان صحیح سلامت ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ بیعت کس پر ہوا؟ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے جہاد پر بیعت کی، بعض کہتے ہیں ہم نے موت پر بیعت کی، بعض کہتے ہیں اس پر بیعت کہ اللہ نہ پھر ہم بھاگیں گے نہیں میدان سے، تو جہاد پر بیعت کے بہر صورت لڑیں گے۔ بیعت ختم ہوا، آخر میں آپ علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ مبارک اٹھا کے دوسرے پہ رکھ کے فرمایا عثمان کے طرف سے بس میں نے بیعت کی، وہ بھی داخل ہو گئے، اور اتنے میں عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے، تو پتہ چلا کہ وہ تو صحیح ہے۔ پھر تفصیلی واقعہ ہے، کافر کے وفود آتے رہے، آخر میں جب سہیل آیا تو آپ علیہ السلام نے سہیل کا نام سن کے فرمایا کہ اس نام میں سہولت ہے، تو اب معاملہ حل ہو جائے۔ تو شرائط طے ہو گئے، 10 تک شرائط، کہ اس بار عمرہ نہیں کرو گے اگلے سال پھر آ جاؤ۔
تو یہ مان لیا آپ علیہ السلام نے۔ پھر یہ کہ ہم میں سے کوئی کافر ہو مسلمان ہو جائے اس کو واپس کرو گے، اور تمہارا مسلمان ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے۔ ایسے کئی شرائط تھے، کچھ شرائط ظاہراً کمزوری کے تھے، لیکن ایک شرط یہ کہ کوئی کسی کے خلاف اقدام نہیں کرے گا، نہ ہمارے دشمنوں سے تم مدد کرو گے، تمہارے دشمنوں سے ہم مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ شرط تو بڑا فائدے کا تھا نا، ایک بڑا محاذ بند ہو گیا، یعنی کافروں پر پابندی لگی کہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرو۔ واپس آئے تو کچھ صحابہ پریشان تھے کہ ہم نے بدر میں ان سے 313 نے جنگ جیتا، آپ کیوں نہیں لڑتے ہیں باہر صورت عمرہ کرنے جاتے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی پریشان تھے، وہ تو شہادت کے شوقین تھے سارے صحابہ کرام۔ تو اتنے میں یہ آیت اتر آئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح ہے۔ اگر اس سے مراد حدیبیہ ہے، فتح سے مراد حدیبیہ ہے، تو پھر یہ فتح ہے مانا یہ سبب ہے کئی فتوحات کا، یہ شکست نہیں، یہ کئی فتوحات کا سبب ہے۔ اور اگر اس سے مراد فتح مکہ ہے تو فتحنا مانا قضینا، ہم نے آپ کے لیے بڑے فتح کا فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر وہ معاہدے انہوں نے توڑ دیے، تو 7 ہجری میں آپ علیہ السلام خیبر فتح کرنے گئے، تو 8ویں میں پھر مکہ آ گئے، مکہ فتح ہوا۔ یقیناً ہم نے فتح دیا آپ کو فتح مبینہ، واضح فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ بخش دے اللہ آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک، جو پہلے آپ کے ذنب ہے اور جو بعد میں۔ بخش دے مانا ذنب مانا خلاف اولا امور، یا آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، حالانکہ حقیقت میں غلطی نہیں۔ اور یا امت کے ذنب مراد ہے، یا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلطی کی اس فتح میں، یعنی اس مذاکرات میں آپ علیہ السلام پیچھے رہے، تو یہ ذم نہیں ہے۔ بالفرض اگر ذم ہوتا بھی تو ہم نے تو آپ کا سب کچھ معاف کر دیا ہے، تو کسی کے دل میں یہ نہ آئے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تام کر دے اللہ اپنا نعمت آپ پر، نعمت تام کرے گا، مکہ فتح ہوگا۔ پھر وَيَهْدِيَكَ، اللہ آپ کا رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کے طرف۔ تو آپ نے صلح کی، یہ صراط مستقیم ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کا مدد کرے گا، نصرًا عزیزًا، مضبوط مدد۔ آپ بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ آج بھی، اور آئندہ مستقل جنگوں میں اللہ آپ کو غلبہ دے گا۔ یہ خوشخبری ہے کہ بعد میں فتوحات ہوں گے۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ بشارت انزال سکینہ کے ساتھ 4 امور بشارت۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ڈال دیا اطمینان مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ زیادہ کرے یہ لوگ ایمان اپنے ایمان کے ساتھ، ایمانی قوت بڑھے، یا مراد ایمان سے آثار ایمان ہے۔ اللہ کے لیے اللہ نے سکون نازل کیا کہ اتنے بہادر لوگ آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، ورنہ ایسے موقع پر تو اکثر اعتراض کرتے، ہم نہیں مانتے، احتجاج کرتے ہیں، کڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان ڈالا، وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر، اللہ ہر چیز پر علیم و حکیم ہے، تاکہ داخل کر دے مومن مرد عورتوں کو باغات میں، بہہ رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ، دور کرے گا اللہ ان سے ان کے مصائب، ہے یہ کام اللہ۔ وَكَانَ ذَلِكَ، ہے یہ تکفیر سیئات، گناہوں کا معاف ہو جانا اللہ کے ہاں عظیم کامیابی۔ کسی کا گناہ معاف ہو جائے بڑی بات۔ سزا دے گا اللہ منافق مرد عورتوں کو، مشرک مرد اور عورتوں کو، الظانین، جو گمان رکھتے ہیں اللہ پر، ظن السوء، برے قسم کے گمان، ان کا خیال تھا کہ یہ تو دشمن کے منہ میں گئے، صحیح سلامت واپس نہیں آئیں گے۔ کچھ کا خیال تھا مشرکین کا کہ یہ تو عمرہ کے بہانے مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں، غلط گمان کرتے تھے۔ علیہم، ان پر پڑے دائرۃ السوء، زمانے کے برے گردش، یعنی برے مصائب ان پر پڑیں گے جو مومنین کے لیے برا سوچتا ہے۔ غضب کیا اللہ نے ان پر، اور لعنت، اور تیار کیا ان کے لیے دوزخ، بہت بری جگہ ہے جانے کے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ توحید کا ذکر کہ جو اللہ کا ہے تو سب لشکریں اللہ کے ہیں، اللہ عزیز ہے حکیم۔
اس بات رسالت للہ جنود السماوات توحید ہے، لا الہ الا اللہ، انا ارسلناک یہ محمد الرسول اللہ، یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن حق بتلانے والا، ومبشرا ونذیرا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، یہ آپ کے فرائض ہے، لتؤمنوا باللہ تاکہ تم لوگ یقین رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ اور اس کا تعظیم کرو، وتوقروہ اس کا احترام کرو۔ تعظیم اللہ کا بھی ہے کہ اللہ کا نام عزت سے لو، شرک سے پاک رکھو، اللہ کی صفات دوسرے کو نہ دو، احترام کرو اللہ کے نام کا۔ اور یہ تعظیم اللہ کے رسول کا بھی ہے کہ اس کا نام ادب سے لو، اس کی کسی حکم کا مخالفت نہ کرو، اس کی کسی حکم پر اپنے عقل کو ترجیح نہ دو، بس پیغمبر کا حدیث ہے اس کا احترام کرو، پیغمبر کے لیے خیر کی دعائیں مانگے، اس کے اہل بیت صحابہ کے ساتھ محبت رکھو، یہ سب پیغمبر کے تعظیم میں داخل ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ پہلے تو دونوں احتمال، ہو ضمیر اللہ اور رسول دونوں کے طرف، تسبحوہ میں ایک احتمال، یہ ضمیر صرف اللہ کے طرف، تسبحوہ پاکی بیان کرو اللہ کا، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ بیعت الرضوان میں جو لوگ تھے حدیبیہ میں، ان کے لیے خوشخبری، یقیناً جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے بیعت کی اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو بیعت میں ہاتھ دینا پڑتا ہے، اس لیے ید کا ذکر، ید اللہ کی صفت اور فوق بھی ذکر ہے اس کے لیے۔ فمن نکث فانما جس نے توڑ دی تو یقیناً اس نے توڑ دی، علی نفسہ اپنے نفس کے وبال کے ساتھ، جس نے پورے کی بما بوجہ اس کے ما وہ عاہد علیہ عاہدہ کہ اس نے عہد دیا علیہ اللہ اس پر اللہ، یہ ویسے تو علیہ ہی ہوتا ہے، یہاں علیہ ہو ہے اس لیے کہ پہلے تھا اللہ اور پیغمبر کے نام کا تعظیم کرو، تو ضمی میں تعظیم ہے نا، کسرے میں تعظیم نہیں، تو علیہ اللہ ضمیر پر غیر قانونی ضمہ آ گیا۔ فسیؤتیہ اللہ دے گا اسے بہت بڑھ کے اجر۔ بعد میں جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، واقعی شہید ہو گئے یعنی دور خلافت میں، تو یکدم اختلاف اٹھ گیا، بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے، جلدی بدلہ لے لو عثمان کا، علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اور وہ بیچارے اس لیے جلدی کھڑے ہو گئے کہ ہم نے آپ سے عثمان کی شہادت پر بیعت کر چکے ہیں، ہم بیعت الرضوان میں، تو ہم بیعت کر چکے ہیں کہ عثمان کو اگر کچھ ہو گیا ہم بہر صورت بدلہ لیں گے، تو اب آپ تاخیر کرو گے کہ ہمارا بیعت پیغمبر کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، تو آپ جلدی بیعت لے لو ورنہ ہم لڑیں گے پھر۔ تو جو مطالبہ کرتے تھے ان کی بھی مجبوری تھی، وہ بیعت کر چکے تھے بیعت الرضوان کا، اور علی رضی اللہ عنہ ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ بدلہ لینے سے کئی حالات مزید خراب نہ ہو جائے، تو بدلہ میں لوں گا اور جبکہ پہلے میرے حالات برابر ہو جائے، تو وہ اپنے سوچ میں صحیح تھے، یعنی ایک اجتہادی اختلاف پیدا ہوا، منافقین نے اس اختلاف سے فائدے اٹھائے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا، سیقول لک المخلفون، اس مقام سے 10 برائیاں منافقین کا، کہتے ہیں آپ سے وہ جو پیچھے رہ گئے، من الاعراب دیہاتی لوگوں میں سے، جب آپ علیہ السلام صحیح سلامت واپس آئے تو وہ حیران تھے کہ یہ تو بالکل بغیر جنگ کے آئے، تو پھر وہ بہانے کرنے لگے، شغلتنا اموالنا ہمیں مشغول رکھا ہمارے مال، واہلنا اور گھر والوں نے، فاستغفر لنا آپ بخشش مانگیے ہم سے غلطی ہوئی، یقولون کہتے ہیں بألسنتہم اپنے زبان سے وہ جو ان کے دلوں میں نہیں، ان سے پوچھئے من یملک لکم کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کے عذاب میں سے، شیئن کسی چیز کا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں ضرر دینے کا، یا ارادہ کرے بکم تم پر نفعا نفع دینے کا، نفع معنی ایمان کی تقدیر پر، تمہیں ایمان دے نفع دے تو اس کی مرضی، اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے، بل ظننتم یہ غلط کہتے ہیں کہ مال نے بچوں نے مشغول کیا، یہ نہیں بلکہ یہ سمجھے بیٹھے تھے تم، اللہ ینقلب الرسول کے واپس نہیں آئے گا رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کو ابداً کبھی بھی، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
اور یہ خیال تمہارے دلوں کو اچھا لگا، تم نے گمان کی طرح طرح کے گمان، وَكُنْتُمْ تھے تم قوماً بورا، قوم ہلاک ہو جانے والے۔ مومن تو حکم کو سن کے بس پھر حالات کی پرواہ نہیں، اور تم الٹا سیدھا گمان کرتے تھے کہ کیا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن، تخویف، جس کا ایمان اللہ اور رسول پر نہیں، پیغمبر پر، سنت پر اعتماد نہیں، قرآن پر نہیں، تو یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے کافرین کے لیے سعیراً گرم آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، نظام تو اس کا ہے، وہ فتح دے تو بڑے طاقت کو ہلا سکتا ہے، بخش دے جس کو چاہے، عذاب دے جسے چاہے، اللہ بخشنے والا مہربان۔ سیقول یہ خاص منافقین جو حدیبیہ سے رہ گئے تھے کہیں گے، المخلفون، پیچھے رہنے والے، اذن طلقتم، جب حدیبیہ کا صلح ہو گیا تو واپسی میں حکم آیا کہ اب خیبر چلے جاؤ، یعنی ایک بڑا محاذ بند ہو گیا، کافر تو نہیں آ سکتے ان کے مدد کو، صلح ہو گیا تو خیبر میں لڑنے گئے، اور خیبر فتح ہوا تو بہت بڑے پیمانے پر غنیمت آیا، تو منافقین کہتے ہم بھی خیبر جائیں گے تمہارے ساتھ، تم وہاں جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے۔ اللہ نے حکم بھیجا تھا صرف حدیبیہ والے جائے اور نہ جائے، تو منافقین کہتے یار تم لوگ ہمارے ساتھ حسد کر دے ہو، اب فائدے کی جگہ ہے ہمیں نہیں چھوڑتے ہو۔ اذن طلقتم، جب تم جاؤ گے، الی مغانم، غنیمتوں کے طرف، خیبر کے غنیمت، لتاخذوها، تاکہ حاصل کرے ان کو، تو منافقین کہتے ہیں ضرونا، ہمیں چھوڑ دو، نتبعکم، ہم تمہارے پیچھے آئے، یریدون، یہ چاہتا ہے کہ بدل دے کلام اللہ، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کا حکم ہے صرف حدیبیہ والے جائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم نہیں آ سکتے ہو ہمارے ساتھ، کذالکم، اسی طرح اللہ نے کہا ہے اس سے پہلے۔ اس سے پتہ چلا قرآن وحی خفی پر حوالہ دیتا ہے، یعنی احادیث پر حوالہ، تو ایک وحی ظاہر ہے قرآن، ایک وحی خفی جو پیغمبر کو ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے، کہا ہے وہ تو قرآن میں نہیں، پتہ چلا پیغمبر کو اللہ نے کہا تھا، تو احادیث پر حوالہ، احادیث بھی کلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ، پس یہ کہیں گے، بل تحسدوننا، تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ لا یفقہون، نہیں سمجھتے مگر تھوڑے سے بات کو، جو فائدے کے بات ہے بس وہی سمجھتے، دین کے مزاج کو نہیں سمجھ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للمخلفین، جو پیچھے رہے، من العرام، بدو لوگوں میں سے، بدو یعنی دیہاتی لوگ، ان سے کہے، ستدعون، تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کے طرف، اولی باس شدید، جو سخت جنگ جو ہوں گے، ثقیف کے ساتھ لڑائی ہوں گی، حوازن کے ساتھ، بنو حنیفہ کے ساتھ، تو قاتلونہم، تم ان سے لڑو، او یسلمون، یا وہ تابیدار ہو جائیں گے، اور جنگ بھی تو اسلام میں آنے کو ہے، جہاد کا اس کے سوا بھی مواقع آئیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم تابیداری کرو تو اللہ دے گا تمہیں اجر حسین، اگر تم پھر جاؤ، کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے پھرے ہو، اللہ عذاب دے گا، درناک عذاب۔ یہ آیات دلیل ہے کہ بنو حنیفہ کے ساتھ لڑائی پھر ابو بکر کے دور میں ہوئی، یا اس سے مراد روم ہے، روم کے خلاف بلائے جاؤ گے تم، تو وہ عمر کے دور میں ہوئی، تو اس سے پتہ چلا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جو جہاد میں شریک ہوئے تو ان کے لیے اجر حسن ہے، جو ان سے پھر گئے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو ان ادوار میں جو دین کا نقشہ تھا وہ پیغمبر کے طرز پر تھا، ان میں دین کے جو طرق تھے، جو اعمال تھے، وہ پیغمبر کے طرز پر تھے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ مستثنیات، نہیں ہے اندھوں پر حرج، ان کوئی تنگی، ان پر کوئی پکڑ نہیں، اندھا ہے وہ نہیں جا سکتا جہاد کے لیے، ولا علی الاعرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج، نہ مریض پر، مریض ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، نہیں جا سکتا۔ ومن یطع اللہ، جو پیروی کرے اللہ اور رسول کا، اللہ اس کو داخل کر دے گا باغات میں، بہہ رہی ہوگی ان کے درختوں کے نیچے نہریں۔ ومن یتول، جو پھر گیا، اللہ اسے عذاب دے گا، درناک عذاب۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آیات سے پتہ چلا معذور آدمی نہ جائے اللہ کے راستے میں تو خیر، وہ معاف ہے، تو یہ نہیں کہ آپ معذور ہے، بیمار ہے، بس چلے جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک نہ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہو، تو ایسی دعوت نہ دو، قرآن کے طریقے پر دے، معذور ہے، بیمار ہے، اللہ نے کہا نہیں جا سکتے، بس چھوڑ دے، ٹھیک ہو گئے تو پھر جاؤ۔ لقد رضی اللہ، معذور لے کے جاؤ گے تو اور پریشانی،
یعنی پھر تو اس کے خدمت کی ضرورت ہے، مر جائے تو اور پریشانی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ دوسرا حصہ، اس میں ترغیب ہے جہاد کے طرف اور فتح کے بشارت ہے۔ احوال صحابہ 8 حالات ذکر ہے، یہ 8 حالات ترغیب ہے قتال کے طرف۔ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل راضی ہے ان مومنین سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ حدیبیہ میں ایک درخت جس کو بعد میں عمر فاروق نے کاٹ دیا، کچھ لوگوں نے وہاں نوافل شروع کیے، تو عمر فاروق نے کہا یہ تو لوگ یہاں شرک شروع نہ کریں کہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے پھر نفل پڑے، پھر اس کے لیے فضائل بھی بیان کریں گے۔ لوگوں کی عادت ہے ایک عمل شروع کرے تو دوسرا آ کے اس کے لیے حدیث بناتا ہے، تیسرا اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، پانچواں آ کے تو اس میں کروڑوں کی ثواب بتا دیتا ہے، تو وہ نیا دین بن جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیا، پھر پتہ ہی نہیں چلا اس کو۔ فعلم ما فی قلوبہم، پس معلوم ہے اللہ کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے نازل کی اطمینان ان پر، واصابہم، دے دی اللہ نے انہیں فتح نزدیک، فتح نزدیک خیبر کا، تو وہی سے خیبر گئے، خیبر فتح ہوا۔ ومغانم کثیرہ، ان کے لیے غنیمتیں ہیں اور بھی بہت جو یہ لوگ حاصل کریں گے۔ اللہ عزیز ہے، حکمتوں والا۔ خیبر کے بعد بھی اللہ ان کو فتوحات دے گا، مکہ فتح ہوگا۔ وعدکم اللہ مغانم، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ بہت سے غنیمتوں کا، تاخذونہا، تم اس کو لوگے آئندہ جہادوں میں۔ فعجل لکم، تو اللہ نے جلدی ہی دے دیا تمہیں، حاضی ہی، یہ خیبر کا فتح، یہ خیبر کے غنیمتیں تمہیں ابھی دی، حدیبیہ کے بعد یکدم۔ اللہ آئندہ بہت نعمتیں دے گا۔ روک دیا اللہ نے کافروں کے ہاتھ تم سے، کافروں کے ہاتھ تم سے۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام حدیبیہ کے لیے گئے تو کچھ منافقین نے ارادہ کیا، غطفان کے لوگوں نے، دوسروں نے، کہ مدینہ پر چڑھائی کرے۔ اب تو ویسے مدینہ خالی ہے، لیکن اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ یہود نے ارادے کی کہ مدینہ پر حملہ کرے، اللہ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً، تاکہ یہ ہو نشانی ایمان والوں کے لیے کہ اللہ بے سر و ساما بھی تمہارا حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ یہدیکم صراطا مستقیما، تمہارا رہنمائی درست راستہ یعنی درست عقیدہ۔ وَأُخْرَى، اور غنیمت لم تقدروا علیہا، کہ تم فی الحال اس پر قادر نہیں ہو۔ یہ حوازن کے، حنین کے غنیمتیں ہیں، اللہ نے احاطہ کیا اس پر اپنے علم کے روح سے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یہ حدیبیہ میں کافر کے ساتھ صلح کی، تو یہ صلح تمہارے کمی یا کمزوری کی وجہ سے نہیں، اگر بالفرض وہاں لڑتے بھی تم تو اللہ ضرور کافروں کو شکست دیتا، وہ پیٹ کر کے بھاگ جاتے۔ اگر لڑتے تمہارے ساتھ کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پھیر دیتے تمہارے طرف پیٹ، پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی دوست نہ مددگار۔ یہ قانون ہے اللہ کا، قد خلت، جو جاری ہے، من قبل، پہلے سے۔ یہ قانون الہی پہلے سے ہے کہ انبیاء کے مخالفت میں کوئی آئے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ، آپ نہیں پاؤ گے قانون الہی میں تبدیلاً کوئی رد و بدل۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، ہوا یہ اس آیات میں اشارہ ہے اس واقعے کے طرح۔ جبل تنعیم، جہاں آج کل مسجد عائشہ بنے ہیں، لوگ وہاں سے عمرہ کرنے آتے، تو جبل تنعیم سے کچھ لوگ 80 تک بندوں نے ارادہ کیا صبح کے وقت کہ حملہ کر کے نعوذ باللہ علیہ السلام کو شہید کرے، تو مسلمانوں نے ان کو پکڑا، وہ غفلت کے وقت میں آئے، مسلمانوں نے پکڑ کے اور ان کو بند کر دیا، پھر آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دی۔ تو اللہ نے تمہارے ہاتھ سے ان کو روکے رکھا، تمہارے ہاتھ ان سے روکے تاکہ جنگ کی صورت پیدا نہ ہو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ روکے رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے، تمہارے ہاتھوں کو ان سے۔ بے بطن مکہ تھا، وادی مکہ میں، وادی مکہ یعنی وہ جبل تنعیم کے راستے سے حدیبیہ آئے تھے، اور حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے۔ من بعد ان، بعد اس کے، اسفرکم علیہم، کہ اللہ نے تمہیں غلبہ دیا ان پر، تو اتنے غصے کے باوجود پھر بھی تم نے ان کو چھوڑ دیا، آزاد کیا۔ ہے اللہ تمہارے اعمالوں کو بصیراً دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ تو ہے، ہم الذین، یہ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی، تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے، والہدی، اور قربانی کے جانور، معکوفاً، روکے رکھا،
ایبلغ کہ وہ پہنچے محلہ اپنے جائے حلالہ. یہ کافر تو حرم کا احترام کرتے تھے، لیکن مومنوں کی دشمنی میں اتنے آگے نکلے کہ عمرہ جانے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، جانور بھی آگے جانے نہیں دیا. حالانکہ جانور کا کیا نقصان ہے، اس کو تو چھوڑ دیتے، آگے ذبح ہو جاتے. ولولا رجال مومنون، یہ علت اس کا کہ جنگ کی صورت وہاں پیدا نہ ہوئی، اللہ نے جنگ کا نقشہ ختم کر دیا. کیوں؟ کہ وہاں کچھ کمزور مسلمان مکے میں تھے، اگر جنگ کرتے تو تم ان کو بھی قتل کر، پھر پتہ نہ چلتا تو بعد میں پریشان ہوتے، دیت دینا پڑتا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کے سبب اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی وقتی حفاظت کرتا ہے. ولولا رجال، اگر نہ ہوتے کچھ مومن کمزور اور مومن عورتیں جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے. ان تطؤوہم، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم ان کو رون ڈالو گے. فتصیبکم، پھر پہنچے گا تمہیں منہم ان سے معرۃ، ناراضگی، خفقان، پریشانی. معرہ ویسے بدن میں جس جگہ درد ہو خارش ہو کہتا ہے، تو پریشانی. بغیر علم، بغیر علم کے تمہیں پتہ نہ ہوگا، پھر بعد میں فدیہ دے کے پریشان ہوتے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ داخل کرے اپنے رحمت میں جس کو داخل کرنا چاہے. تو کئی کافر حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے، اگر تم لڑتے تو وہ مر جاتے. لو تزیلوا، اگر یہ ہٹ جائے اپنا جگہ چھوڑ دے، یہ مومنین وہاں سے نکل جائے، تو ہم سزا دیں گے کافروں کو ان میں سے عذابا علیما، درناک عذاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. سورہ فتح میں بشارت فتح کا، اور شروع میں بشارت فتح کا 4 اوامر کے ساتھ، پھر انزال سکینہ 4 اوامر کے ساتھ منافقین کے حالت. لقد رضی اللہ عن المومنین سے صحابہ کرام کے 8 بڑے حالات کا بیان تھا، ان کے لیے خوشخبری اور ساتھ ساتھ ترغیب تھا لڑنے کے طرف. تم لڑو، اللہ تمہارا مدد کرے گا. اب اس آیات میں اس جعل الذین کفروا میں زجر ہے مشرکین کے لیے، ڈانٹ ہے مشرکین کے لیے. اس جعل الذین کفروا، جب ٹھان لی کافروں نے، قص کے کافروں نے اپنے دلوں میں الحمیہ، غیرت کا. کون سا غیرت؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی غیرت، یا حمیہ معنی عصبیت، قومیت کی غیرت میں آ گئے. حدیبیہ میں شرائط لکھتے وقت لکھنے والے نے یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ. اللہ کے لفظ کے ساتھ رحمان رحیم لکھا. وہ ضد میں آ گئے کہ نہیں، رحمان رحیم نہیں لکھو گے، اللہ کے نام سے تو مان دیتے، رحمان رحیم کے نام سے نہیں جانتے. پھر محمد الرسول اللہ لکھا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ ساتھ نہیں لکھنا ہے. تو یہ ایک غلط بات پر ڈٹ گئے. اسی کو جاہلیت کہا جاتا ہے کہ ناجائز بات پر بندہ ڈٹ جائے کہ میں مذاکرات نہیں مانوں گا، تمام مذاکرات خراب کر دوں گا اگر میرے اس جاہلیت کے مطالبے کو نہ مانے تو. تو پورے مذاکرات، پورے مشورے کو خراب کرنے کے لیے ڈٹ گئے، بس یہ نہ مانو گے تو ہم نہیں مانیں. تو یہ زجر ہے جب کافروں نے ٹھان لی قص کی دل میں، کیا؟ جاہلیت والی، عصبیت، بیوقوفی والی. سمجھدار آدمی تو مقصد کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. اس موقع پر، اس سخت موقع پہ صحابہ کرام انتہائی جوش و غضب میں تھے،
لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر ایک اطمینان اتارا کہ وہ مان گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا صحیح ہے، تم نہ مانو میں رسول اللہ ہوں، لیکن میرے رسالت وہ حق ہے، اور وہ الفاظ کاٹ دیے۔ فانزل اللہ، اللہ نے اتارا سکینتہ، سکون اطمینان اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور مومنین پر، یعنی ان کو تسلی دی اس وقت، اور انہوں نے مذاکرات ناکام نہ کی، جنگ کی صورت نہ بنی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے پابند رکھا ان کو تقوی والے کلمے کے ساتھ، یعنی تقوی کی بات کا، کلمہ تقوی یعنی تقوی کی بات کا پابند رکھا صحابہ کرام کو۔ تقوی کیا؟ پر مخالفت سے بچ جانا، تو نبی کی مخالفت سے ایسے سخت موقع پر بچ گئے، ضد میں نہیں آئے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور کلمہ تقوی کیا ہے؟ توحید کا کلمہ، توحید ان کے ساتھ لازم ہے، صحابہ کے ساتھ ایمان لازم ملزوم سے جدا نہیں ہوتا، جیسے آگ کے ساتھ جلانا لازم ہے، آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جلا دے گی، تو آگ کے ساتھ لازم۔ سورج ہے تو سورج کے ساتھ روشنی ہے، ایسا سورج نہیں ہوتا کہ وہ روشنی نہ دے، تو لازم پھر الگ نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کے ساتھ تقوی ایمان لازم ہے۔ جو کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے تو وہ غلط ہے، شیعہ روافض کہتے ہیں جو مرتد ہو گئے وہ صحابہ ہی نہ تھے، ان پر صحابی کے تعریف ہی نہیں آتی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تھے یہ صحابہ زیادہ حقدار بِهَا، اس کلمہ تقوی کے ساتھ، اور اہل تقوی تھے۔ زیادہ حقدار کیا مانا؟ آنے والے لوگ بھی مسلمان ہوں گے قیامت تک، لیکن ان سب سے زیادہ اہل صحابہ تھے، اللہ نے ان کو خاص چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علیم، صحابہ زیادہ اہل تھا، یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اس مقام سے ایک شبہ کا جواب۔ منافقین اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی ہے تو نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ہم عمرہ کرنے گئے تو پھر کیوں ناکام ہو کے واپس آئے؟ تم تو حدیبیہ سے واپس آئے۔ اس کا جواب، خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ اس سال جاؤ گے، خواب کے لیے ضروری نہیں کہ اسی سال تعبیر نکل آئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی محبت کی وجہ سے خواب دیکھ کے اسی سال نکل گئے، ورنہ اگلے سال جاؤ گے، خواب کا تعبیر، خواب بھی سچا اور اس کا تعبیر بھی پورا ہوگا۔ لقد صدق اللہ، یقیناً سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق ٹھیک اللہ نے ٹھیک خواب دکھایا تھا۔ لتدخلن، ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصر، انشاءاللہ کہا تو یہ شک کے لیے نہیں، برکت کے لیے ہے، یعنی وہی تو یقینی ہے اگلے سال یقینی جاؤ گے، تو یہ برکت کیا، ان بمانا اس کے ہے کہ یقیناً جاؤ گے، اللہ چاہتا ہے۔ محلقین رؤوسکم، منڈوانے والے ہو گے اپنے سروں کو، ومقصرین، بال کترانے والے، بال کتراؤ گے، کاٹو گے، تو حلق بہتر ہے، سر کے بال منڈوا لے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، اور بال منڈوانے کے بجائے چھوٹے کرے یہ بھی جائز ہے، بہتر حلق ہے، اس لیے کہ عمرے کا نشان، حج کا نشان دیر تک باقی رہے گا، سر کے بال منڈواؤ گے تو دیر تک یہ نشان، اور کٹواؤ گے تھوڑے دیر بعد پھر بڑھ جاتا ہے۔ پھر پیغمبر نے محلقین کے لیے بار بار دعائیں کی، آخر میں مقصرین کے لیے بھی دعا کی۔ لا تخافون، تم نہیں ڈرو گے کہ اگلے سال جاؤ گے اور دشمن کا کوئی خوف نہیں، اب وعدی ہو گئے امن کے ساتھ جاؤ۔ فعلم ما لم تعلموا، اب اس تاخیر میں حدیبیہ میں حکمت کا بیان ہے کہ تم اس سال نہ گئے،
حدیبیہ سے واپس آئے، اس میں وہ حکمتیں ہیں جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ کافروں کے ہاتھ رک گئے ہمیشہ کے لیے تم پر حملہ کرنے سے، دوسرا یہ کہ درمیان میں اللہ حدیبیہ کا فتح دے گا، پھر اگلے سال جاؤ گے تو درمیان میں اللہ خیبر کا فتح دے گا، تو خیبر سب علاقے تمہارے کنٹرول میں ہوں گے۔ فعلم، اللہ جانتا ہے وہ حکمتیں جو تم نہیں جانتے ہو، تو اس کو شکست نہ سمجھو اس حدیبیہ کو۔ فجعل، اللہ نے عطا کر دی، من دون ذالک، عمرے سے پہلے فتح قریب نزدیک، اگلے عمرے سے پہلے اللہ فتح قریب خیبر کا دے گا۔ صدق رسول، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے شرائط مانے تو غلطی کی، نہیں، وہ میرے سچے پیغمبر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام ادیان پر، علی الدین کلہ، تمام ادیان۔ تو دین حق غلبی کے لیے ہے، اس کے ماننے والے غالب ہوں گے، کوئی ان کے ساتھ وفادار ہے اللہ غلبہ دے گا۔ ہے اللہ تعالیٰ کفا باللہ، کافی ہے صرف ایک اللہ، شہیدن، گواہی دینے والا، محمد الرسول اللہ۔ یہ عجیب جملہ یا اللہ آیا، کفا باللہ شہیدہ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، تو اس پر صرف اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے کہ آپ حق کے ساتھ آئے، اللہ کافی ہے۔ دوسرا اگلے کے ساتھ بھی ٹچ ہے، اللہ گواہ کے لیے کافی ہے کہ محمد رسول اللہ ہے، یہ گواہی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو محمد کے رسالت پر اللہ گواہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ، دفع شبہ بھی ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں ارسل رسولہ، اللہ نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا، تو وہ میں ہوں، مجھے بھیجا۔ تو آگے کہا محمد الرسول اللہ، جس رسول کو بھیجا ہے وہ محمد ہے، بعد کے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیات میں شان پیغمبر اور شان صحابہ دونوں ہیں، آپ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا شان۔ والذین، وہ لوگ معہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہے، اشداء بہت سخت ہے کافروں پر، رحماء بینہم، ترس کھانے والے آپس میں ایک دوسرے پر۔ تو یہ صفت صحابہ کہ کافروں پر انتہائی سخت، کافر کے لیے دل میں لچک نہیں رکھتا، اس لیے کہ کافر اللہ کا دشمن ہے، تو جتنا محبت الہی سخت ہے اتنا اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی زیادہ ہوگا۔ جس کے دل میں کافروں کے لیے نرمی ہے، محبت ہے، تو اس کے دل میں محبت الہی نہیں، اس لیے تو اللہ کے دشمنوں سے محبت۔ تو یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ محبت الہی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں سے بہت محبت اور اللہ کے دشمنوں سے بہت نفرت۔ تو جب ایک طرح ترازو میں فرق ہے کہ اللہ والوں سے محبت نہیں یا اللہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں، تو پھر یہ ایمان معیار میں فرق، یعنی اللہ کے محبت ان کے دل میں پورا نہیں ہوتا۔ والذین معہ سے مراد معیت، رفاقت کا مراد ہے دوستی کا، تو پھر صحابہ ہی مراد ہے، وہ دوست ہے۔ اور معیت سے مراد معیت تابیداری کا ہے، تو قیامت تک تمام مومنین مراد ہے، جو رسول اللہ کے تابیدار ہے، پھر سب مراد۔ تراہم رکعا، یہ ان کے ظاہری اعمال، پہلے دل، ان کے دل میں ترس ہے، سختی ہے، مومن کا دل ایسا ہوتا ہے۔ دوسرے طرف تراہم، آپ دیکھو گے ان کو رکعان، سجدن، رکوع سجدے میں، کیفیت عبادت یعنی نماز میں نظر آئیں گے۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ یبتغون، یہ اخلاص ہے، تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کے طرف سے، ورضوانن، اور رضامندی، اللہ سے زیادہ اجر اور اللہ کے رضا کے تلاش ہے، تو اس اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، یعنی جب دیکھو گے تو آپ کو عبادت میں نظر آئیں گے، ان کا بدن، ان کے اعضاء فضولیات میں نہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم، یہ اثر عبادت، پہلے عبادت کا یہ اثر،
ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہے. کون سے نشانیاں؟ جو سجدے کے اثرات ہے. مراد سیماہم سے امتیازی شان ان کا، چہروں میں ان کے سجدے کے اثرات ہے. یا تو یہ قیامت میں، تو حدیث میں ہے اعضائے وضو سے نورانیت ٹپکے گی، قیامت میں یہ مراد ہے. یا دنیا میں ان کے چہروں میں عجز ہے اور ان کے چہروں میں ایک نورانیت ہے جو اللہ والے محسوس کرتے. ذالک مثلہم، تو یہاں مراد پیشانی کا وہ کالا نشان نہیں، یہاں تو جبا نہیں کہا، فی جباہہم، پیشانی میں نہیں، فی وجوہہم کا، چہروں میں نشانیاں. اور کبھی پیشانی پر نشان تو ایسے آدمی کا بھی ہوتا ہے کہ جو انتہائی سخت دل بدعمل ہوتا ہے، فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اور پیشانی پر نشان ہوتا ہے، تو وہ کالا نشان مراد نہیں. ضروری نہیں کہ بندہ سجدے میں دباؤ دے پیشانی کو، بزور ایسا نشان بنا دے، یہ چہروں کی نشانی مراد. اور اگر پیشانی کا نشان مراد ہوتا تو تابعین سے نقل ہے کہ ہم 70 سال سے سجدے کرتے، ہمارا نشان تو نہیں بنا، صحابہ کرام کے تو نہیں بنے وہ سجدے والے. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کے حالت تورات میں بھی بیان ہے. ومثلہم فی الانجیل، ذالک مثلہم یعنی یہ کہ نماز پڑھنے والے ہوں گے نبی آخر الزمان کے صحابہ، ان کے چہروں میں نورانیت ہوگی، تو یہ نشانیاں تورات میں ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کا حالت انجیل میں کزرع اخرجا، تو اگلا مثال انجیل کا ہے، ایک بیان. دوسرا یہ ومثلہم پہلے پر عطف ہے، یہ مثال ان کا تورات اور انجیل دونوں میں ہے. کزرع اخرجا، تو یہ نیا کلام ہے. پھر کزرع جیسے ایک کھیتی، اخرج شطأہ نکال لیتا ہے، نکالی شطأہ اپنا کومپل تیغ نکل آتا ہے. فآزرہ پھر مضبوط کیا اس کو، فاستغلظ پھر موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ پھر کھڑے ہو گئے اپنے تنے پر. تو ایک بیج ہے، گندم کا دانہ ہے، کوئی بھی دانہ، کھجور کی گٹھلی ہے، تم زمین میں ڈالے تو شروع میں کیا ہوتا ہے، کومپل سے نکل آتا ہے، پھر کچھ دن بعد وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر موٹائی پکڑ لیتا ہے، فاستغلظ موٹا ہو جاتا ہے، پھر فاستوى علی سوقہ وہ کومپل اپنے پاؤں پر، اپنے تنے پر، پاؤں مانا اس کا تنا، اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب اپنے تنے پہ کھڑے ہو کے اب وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، ہوا اس کو گرا نہیں سکتا، تو طوفان آئے تو وہ کھجور اپنے جگہ پر کھڑی ہے، گرے گا نہیں، اور اگر کہیں گر بھی جائے تو خراب نہیں ہوتا. تو یعجب الزراع، خوشی میں ڈالتا ہے الزراع کسان کو، کسان دیکھ کے کہ شکر ہے باغ تیار ہے. تو یہ مثال ہے آپ علیہ السلام. آپ علیہ السلام شروع میں بس ایک داعی تھے، پھر دعوت کے بعد کچھ اور لوگ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، عمر فاروق آئے، اور آئے، تو رفتہ رفتہ پھر اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے، یعنی مدینہ میں باقاعدہ اسلامی ریاست بنی اور کسی کے سہارے کے محتاج نہ تھے. تو یعجب الزراع، خوشی میں ڈالتا ہے کسان کو، یعنی آپ علیہ السلام صحابہ کے یہ حالت دیکھ کے تو خوش ہوتے تھے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے ان کے سبب الکفار کافروں کو، کافر دیکھ کے کہ یہ لوگ تو بہت آگے نکل گئے، باقاعدہ ریاست بنی، اب ہم پہ حملے کرتے ہیں. اس آیات کو امام مالک نے دلیل پیش کیا ہے کہ روافض کافر ہے، لیغیظ بہم الکفار کہا کہ صحابہ کی ترقی، صحابہ کے شان سے جو غصہ ہوتا ہے وہ کافر ہے، غصہ دلائے ان کو، ان کے سبب کافروں کو. تو کومپل نکل آئی شروع میں، ایک آپ علیہ السلام تھے، یا ابو بکر نے ایمان لایا، پھر عمر فاروق کے ایمان سے مضبوط، پھر عثمان غنی کے ایمان سے، پھر علی رضی اللہ عنہ کے ایمان، یعنی ترتیب سے. اگرچہ ان میں کچھ پہلے ہے، علی رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے، پھر باقی صحابہ ایمان میں آ گئے، کافر داخل ہو گئے.
تو باقاعدہ ایک مملکت بنے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ شروع میں خطرات ہوتے ہیں، کومپل کو تو خطرہ ہے کہ کئی مرغ اس کو ختم نہ کر دیں، پھر بکری سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کھا نہ لے، پھر جب بڑھ جاتا ہے تو اونٹ سے اور ایسے بڑے جانوروں سے خطرے ہوتے ہیں، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے تو خطروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو دشمنوں سے اللہ نے ان کے حفاظت۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ دیا اللہ نے ایمان والوں نیک عمل والوں کو، منہم ان میں سے، یا منہم من بیانی ہے جو کہ یہی صحابہ ہے، ان کے لیے وعدہ ہے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ اللہ کے طرف سے۔ اور ان کے چہروں پہ نشانات ہے۔ امام مدارک نے، امام نصفی نے تفسیر مدارک میں کہا کہ اس سے مراد ایک وہ نور بھی ہے جو مجاہدین کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، نور یظہر من وجوہ المجاہدین، وہ نور جو چمکتا ہے مجاہدین کے چہروں سے۔ تو کوئی کافر مردار ہو جائے موت کے بعد دیکھے اس کا چہرہ انتہائی نحوست کا ہوتا ہے، کوئی مومن شہید ہو جائے چہرہ دے کے بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ وہ نور ہے جو ان کے چہروں سے ٹپکتا ہے۔